پھر نیکی بدی دی پہچان ختم ہو جاندی ہے نا. ہن اینو موسیقی چنگی لگدی ہے، قرآن چنگا نہیں لگدا. اینو شرک چنگا لگدا، توحید چنگی نہیں لگدی. آ ویکھ لے، اینو جھوٹ چنگا لگدا، سچ چنگا نہیں لگدا. دل جو کالا ہو گیا. ہن نیکی چنگی نہیں لگدی، بدی چنگی لگدی ہے. اذان ہو جاندی ہے، اے دے سر چ سر پیڑ شروع ہو جاندی ہے، سر درد، سر پارا ہو جاندا ہے. اللہ اللہ نماز والے پاسے آوندا ہی نہیں، دل کالا ہو گیا. تے جگاں دے پیر فرماندے نے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ. او دنیا والیو، تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تیرا پورا جسم ہی ٹھیک ہے. اگر ٹکڑا فاسد ہے تے پورا جسم ہی فاسد ہے. وہ کی ہے؟ الا وہی القلب، او میرا تیرا دل ہے. دل ہے تے چھوٹا جہا نا، پر 360 جوڑ اس دل دے تابع. دل محور مرکز ہے. توجہ، نبی علیہ السلام اکثر دعا کر دے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا. جگان دے پیر فرماندے نے اللہ میرے دل نو ہائے ہائے ہائے. اور نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات کسے دا ہے؟ بولیا جی. میرے پیغمبر دے دل نالو پاک دل کائنات کسے دا ہے؟ تے اے تقوی والا ہو کے بھی تقوی دیاں دعاواں کر رہے نے. اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرن والا کوئی نہیں. کدی اساں دعاواں کیتیاں نے؟ سانو یہ دعا آؤندی نہیں. ایڈے مجمع دے وچوں کوئی اللہ کوئی شاد و ناظر ہی ہے جنوں آؤندی ہونی. دوسری دعا بھی سنو، اے دعاواں یاد کریا کرو. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے. تو جاننا جیڑیاں خیانت کرن والیاں اکھاں نے. آئیے ذرا غور کیجئے. پہلا گناہ دا نقصان دل سیاہ ہو جاندہ ہے. اگے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر عربی دے اندر آندے نے وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِنْ تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبَ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا. ترجمہ کی ہے اور گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندے نے. گناہ کرن نہ دل، جدوں دل مردہ ہو جائے انسان دے وچوں نیکی تے بدی دی پہچان ختم ہو جاندی ہے. اینو گناہ کرن دے اندر بھی اوویں سکون آوندا ہے جویں مومن نو نیکی کر کے سکون ملدا ہے. تے گناہ جڑا دوسرا نقصان فرمایا لوگو گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے. کوئی بندہ شرابی ہو چھاڑی یار ایدی کی گل کرنا ہے تے شراب بڑی پیندا. کوئی بندہ بدکار ہوئے ایدی کی گل کرنا ہے تے بدکار بڑے، اے چور بڑے. گناہ دی وجہ تو لوکاں دے دل چ نفرت پیدا ہوئے گی. گناہ تینو پستی دی طرف لے کے جائے گا. گناہ اللہ دیاں رحمتاں دے برکتاں دے دروازے بند کر دوے گا. گناہ جیڑا تیرے رزق چو برکتاں نو ختم کر دوے گا. گناہ جیڑا تیری اولاد نو نافرمان بنا دوے گا. گناہ جیڑا تیرے کر دے سکون نو ختم کر دوے گا. گناہ جیڑا او لوگو گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک اور سیاہی آؤندی ہے تے نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت آؤندی ہے.
وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گناہ چھڑ دے، گناہ چھڑے گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا، اے جڑا تیرا نفس اے دی نافرمانی کردا رہا ہے، مراد کی ہے؟ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئن ہے، ایک نفس لوام ہے۔ امارہ انہوں کیا جاندا ہے جڑا تینوں نیکی پاسے نہیں ہون دیندا، قرآن نہیں پڑھن دیندا، نماز نہیں پڑھن دیندا، نیکی نہیں کرن دیندا، اللہ دے گھر وال نہیں آن دیندا، تینوں گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چوں باہر آندے نے تے اللہ اکبر کی آندے نے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ او دنیا دے لوگوں، مینوں بھی میرے نفس نے گناہ دی دعوت دیتی، اگر اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں نبی یوسف بھی گناہ کولوں بچ نہیں ہاں سکدا۔ اللہ اللہ حق اللہ تے نفس جڑا گناہ دی طرف دکیلے نیکی والے پاسے نہ ہوندا بندے دا دشمن ہوندا ہے۔ دشمن دال شین میم نون، دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے، دنیا بندے دی دشمن ہے۔ شین تو مراد شیطان، شیطان بندے دا دشمن ہے۔ میم تو مراد مال، مال بندے دا دشمن ہے۔ نون تو مراد نفس، نفس بندے دا دشمن ہے۔ یہ چار چیزاں محبت دی شکل جی بندے نہ دشمنی کر رہی ہے۔ بندہ دن رات ہی انہاں دے پیچھے لگا ہے۔ اب بندہ دنیا دنیا نہیں کرتا۔ آج میرے کو لاکھ سویرے اٹھانا، اٹھ دیا نو سویرے 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ کدی میرے کو سویرے 20 لاکھ ہو جائے۔ بولو دنیا دنیا کردا کہ نہیں؟ لیکن یاد رکھیے یہ سارا کچھ ایتھے رہ جانا ہے۔ وہی کم آنا ہے جڑا اللہ دے گھر تے خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا مدارس خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا یتیماں مسکیناں تے خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا اپنے رشتہ دار غریب رشتہ داراں تے خرچ کیتا ہے، وہی کم آنا ہے جڑا اللہ دے راہ چ دے کے ٹر گیا، وہی قیامت دے دن میدان محشر چ تیرے واسطے چھتری بن جائے گا۔ چھتری سمجھ دیو نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دنیا جی خرچ کیتا نا قیامت نو اللہ دے صدقے نو یہ جڑا مال خرچ کیتا ہے تے چھتری بنا دے گا، جدو سورج سوانے دے تے ہوئے گا، زمین تاپے دی ہوئے گی، کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ او مالدارو اللہ دے راہ دینے والو، قیامت دے دن تھوڑا مال تھوڑے واسطے چھتری بن جائے گا، یہ بندے دے اتے اتے رہے گی جب تک بندہ جنت داخل نہیں ہو جائے۔ یہ معمولی کیس نہ سمجھیا کرو، اے جڑا اللہ دے گھر چ تسی خرچ کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مال نہ محبت، دنیا نہ۔ دوسرے نمبر تے شیطان نہ پیار، شیطان بھی بندے دا دشمن ہے۔ دشمن دے 4 الفاظ دسے نے نا، دنیا دال شین میم نون۔ دنیا بندے دی دشمن کنی مٹھاس ہے، شیطان بندے دا دشمن ہے۔ سویرے بستر تے آندا پیارا سو جا کو نہیں پاڑی لینی ہے، انہیں اٹھ کے پڑھ لے، کنی مٹھاس نہ سواندا سویرے تھبک تھبک کے۔ نبی پاک نے فرمایا اب بندے دے پچھلے پاسے نہ 3 گنڈا بجیاں ہوندیاں، 3 گنڈا، ادھر میرے ول ویکھو سارے جنے توجہ، 3 گنڈا آندے ہر بیک سائیڈ۔ جدوں بندہ اٹھدا نا تے آندا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ دعا پڑھی ایک گل کھل گئی، جا کے وضو کیتا تجھی بھی کھل گئی، نماز نیتی تجھی بھی کھل گئی۔ شیطان مٹی دیا بکا پر پر کے اپنے سر چ پاندا ہے، آندا میں اپنے مشن چ کامیاب نہیں رہا۔ تے جڑے ستے رہندے نے جدوں سورج چڑھدا نا، چڑھدا سورج، ادو انہاں دے کاناں چ پیشاب کر کے وہ نس جاندا، چل ہن ستا رہ جدوں مرضی پڑھ لی اٹھ کے۔ او میرے بھائیو شیطان دے آنکھیں نہیں لگنا، رحمان دے آنکھیں لگنا۔ شیطان تھوڑا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، یہ رحمان دا بھی دشمن ہے۔ انہیں ویکھ لو ایک سجدے دا انکار کیتا سی تے رب نے انہوں قیامت تک اپنی عدالت چوں دھتکار چھڈیا تے تسی 5 نمازاں دے کنے سجدے نے جڑا روز انکار کر دے بول دے نہیں۔ اج دکاناں کھلیاں نے، اذاناں ہو گئیاں نے، اللہ اکبر دی آواز آوندی ہے،
لیکن تو دکان تے بیٹھے ہیں نماز واسطے نہیں جاندا، مراد کی ہے تیری دکان وڈی ہے رب وڈا نہیں۔ مؤذن تے کہہ رہے اللہ وڈا ہے، پھر مینوں دس تیری میری کمائی چ برکتاں کیویں ہون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے چوتھی چیز، مال بھی بندے دا دشمن ہے۔ اے جڑے مال ہے یہ بھی دشمن ہے۔ مال ہونا چاہیے پاویں حرام آئے، پاویں لوکاں دے حق مار کے آئے، بہناں دے حق مار کے، بھراواں دے حق مار کے، یتیماں دے مال کھا کے، مال ہونا چاہیے۔ مال مال کردا انسان جنہ مرضی جوڑ لے، کدی کسے کفن نو جیب نہیں لائی کہ چلو حضرت صاحب دنیا تو جا رہے نال یہ بھی دے۔ نون تو مراد نفس بندے دا دشمن ہے۔ آئیے میں آگے چلا، گناہ دا سب تو زیادہ نقصانات حضرت آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو، جگاں دے پیر فرماندے نے ان عطا ابن ابی رباح ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگو فقال یا معاشر المہاجرین خمس اذ ابتلیتم بہن واعوذ باللہ، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مہاجرین دی جماعت، اللہ تھانو پنجاں چیزاں دے نال ازمائے گا، اللہ اللہ واعوذ باللہ ان تدرکوہن، اے جڑیاں چیزاں نے پہلے لوکاں پہلیاں چ بھی گزر گئیاں۔ پہلی چیز فرمایا لم یظلم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم، فرمایا اسلافہم الذین مضوا، فرمایا جدو تواڈے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ ہن ذرا سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، آ جڑے موبائل پائے نے جیباں چ، انہاں دی کوئی چیز ایسی ہے جڑی نہیں، انگل ہی پھیرنی ہے نا اتنے بول دے نہیں جو مرضی پہ ویکھو، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں انگل جرا سوچ سمجھ کے پھیریا جے، اس انگل نے بھی اللہ دی عدالت بولنا ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اے جڑے ہاتھ نے نا انہاں نو قیامت نو انگلاں نو زبان مل جائے گی، تیرے پیراں دیاں انگلاں بھی بول بول کے شہادت دین گیا تیرے خلاف، جنہاں نو اج سردی نہیں لگن دیندا، جنہاں نو کنڈا چوب جائے بڑی درد ہوندی ہے۔ اے انگل جڑی پھیرنا ہے موبائل دے اوتے، انہیں اللہ دی عدالت تیرے خلاف گواہی دینی ہے، بے حیائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ آقا فرماندے نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جدو کسے قوم دے اندر بدکاری بے حیائی عام ہو جائے، اعلانیہ ہو جائے، اب دیکھو نا سڑکاں دے کناریاں تے رات دے ٹائم بیبیاں کھلوتیاں، میڈیا والے پہنچ دے نے، تو بی بی ایتھے کھڑی ہے، انہیں کہا کوئی کمان والا ہی نہیں تے میں اور کی کرا، میں دھندا ہی کرنا۔ زنا عام، بدکاری عام اور سستی لب جاندی۔ ساڈے پاکستان دا بھی رواج عجیب ہے، مرد دوسری شادی کر لینا تو دے خلاف انہوں گالاں کر دینے سارے، وہ دینا بائی کاٹ کرن دے تے بدکاری کرے تے بیوی بھی آتی ہے ٹھیک ہے کم کری جا۔ میں نے ایک بندہ اگلے دن کہنے لگا مولوی صاحب میری پسروری صاحب میری وائف جیڑی ہے نا وہ آندھی ہے تو سیر تے یاری یوری لائی رکھ، یہ بالکل حقیقت تھانوں واقعہ سنا رہا، تے شادی نہ کری بھئی تو حرام کھا لے حلال نہ کھائی۔ یہ ساڈے پاکستان دا حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اس پاکستان دے حال تے رحم فرمائے۔ اے ہن اے بے حیائی ہے، بالکل تصویراں چوکاں چ لگیاں نے کڑیاں دیاں، کسے بال مشہوری دینی ہے تے کڑی نو استعمال کیتا جاندا ہے، لڑکی نو استعمال کیتا جاندا ہے۔ ساڈے میڈیا دے اوتے اکثر و بیشتر بیبیاں نے
یہ کی ہے؟ یہ بے حیائی ہے، بے پردگی عام ہے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں بے حیائی آئے گی پھر تھوڑے اندر طاعون دی بیماری آئے گی۔ کی آئے گی؟ طاعون دی بیماری والاوجاع التی لم تکن مزت فی اسلافہم الذین مزوا۔ آقا فرماندے نے ایسیاں بیماریاں جنم لین دیاں بے حیائی تے بدکاری دی وجہ تو جیڑیاں اس تو پہلے لوکاں چ نہیں سن۔ آج ہن پیچھے ٹر جو اپنے وڈیریاں نوں ویکھو، کسے نوں بلڈ پریشر ہے سی، کسے نوں شوگر ہے سی، ہیپاٹائٹس سی بی ہے سی، کسے نوں پتہ بھی نہیں سی۔ بولو یہ کنیاں بیماریاں نے؟ بندہ چنگا بھلا ہوندا ہے تے پتہ لگدا ہے جی ہنے ہی اچھا چنگا بھلا سی، پتہ نہیں کی ہویا، بلڈ لو ہو گیا، بلڈ ہائی ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، بی ہو گیا، فلانے دا جگر کم کرنا چھڈ گیا۔ یہ جیڑیاں ہر روز ساڈے تے بیماریاں مسلط ہو رہی نے، یہ دی مین وجہ کی ہے؟ آقا فرماندے نے جدو بے پردگی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری دے اڈے قائم ہون گے پھر تھوڑے اتے طاعون بھی آئے گا تے کئی قسم دیاں بیماریاں بھی آن گیاں۔ نمبر 2، آقا فرماندے نے لم ينقص المکیال والمیزان، جدو ناپ تول چ کمی کرو گے۔ ہن اگلے دن میں ویکھ رہا سا فیس بک تے وہ کوئی مرغیاں والا ڈالے لے، مرغیاں لے کے جاندے نے ڈالے والے، انہاں ایتھے نا جھولا پا کے وچ وٹے پائے، کیا دے واسطے کہ گڈی دا وزن علیحدہ ہونا ہے تے گڈی دے وچ انہاں نے بہنا ہے تو وٹے وچ نار ہون گے تے بعد مرغی جڑی انہی وچوں کڈ کے ویچنا۔ جس پاکستان دا مقدر ہی کرپشن تے بے ایمانی ہوئے، اتوں لگ کے حکمرانہ تو لگ کے تھلے تک ارباں دی کرپشن ہو رہی ہے۔ خرما ملک جڑا انہوں پھڑ کے نہ ڈوب چھڑیا حکمرانہ، پاویں کوئی نون لیگ تے پاویں کوئی عمران خان ہے، سب بے ایمان نے۔ اس پاکستان نو پاکستان دے سیاستدان نہیں چھڈن دے، جیڑا ہوندا ہے وہ اپنی جھولی بھردا علیحدہ ہو جاندا ہے، جیڑا ہوندا ہے عوام کھائے خصماں نو۔ یہ کوئی تک تے نہیں کہ 280 روپے لیٹر ڈیزل ہو جائے، 270-75 روپے پٹرول ہو جائے، ڈالر جڑا 300 تک پہنچ جائے، مہنگائی دی چکی دے اندر اسی عوام پیس رہے ہیں۔ پاکستان خرباں دا مقروض ہے، یہ لوگ کئی 100 ارب دے مالک نے اور سارا پیسہ انہیں باہر رکھے۔ انہاں ساریاں دا پیسہ اگر پاکستان چ لیا جائے ڈالر دی کمی رہے ہی نہ، لیکن نہیں دے ہوں گے ووٹ۔ ہاں پھر بھی کل نو انہاں نہیں دینے نے، اتنے شیر تے مور لاؤ بھئی، بلے تے مور لاؤ بھئی، فلانے تے مور لاؤ بھئی، پھر شیر ووٹ پھر ہاں انہاں دینے نے، اگے پھر آؤ پھر ساری پنج کڈو، کیونکہ کوئی کمی شمی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے۔ بول دے لڑ کے اسی مرن ڈے ہیں نون لیگ والے، بلکہ کئی گھر سکے بھرا آپس لڑتے ہیں، ایک پی ڈی آئی سے دوجا نون لیگ سے۔ وہ تسی کیوں لڑتے ہو بندے دے پترو، انہاں تھانوں آن کے روٹی پا کے دینی ہے۔ اتلی سطح دے سارے کچھ ایک ہی نے، یہ جی کتے کوئی شادی ویاہ تے کٹھے ہوندے نے چنگی بھلی سلام دعا لیندے، یہ لڑ کے اسی لوگ مرنے ہیں انہاں آپس سے بالکل ٹھیک نہیں، لیکن خدا را کو حال تے ترس کھاؤ، یہ ساڈے ہتھاں دیاں دتیاں جڑیاں نے دنداں نال وی کھولنیاں پیندیاں نے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ناپ تول چ کمی ہوئے گی پھر کی ہوئے گا؟ اِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِّينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَحِرْزِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ آ گئی یہ حدیث، فرمایا لوگوں قید سالی آئے گی، بے روزگاری عام ہو جائے گی، جیڑا بندہ ناپ تول چ کمی کرے گا اے دی وجہ تو قید سالیاں آن گیاں، بے روزگاری عام ہو جائے گی، تے ظالم قسم دے حکمران تھوڑے تے مسلط کر دیتے جان گے۔
یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات. جدو ناپ تول چ کمی آئے گی، بے روزگاری آئے گی، قید سالی آئے گی، تواڈے تے ظالم قسم دے حکمران مسلط کیتے جان گے. ہن ذرا حساب لاؤ نا، کوئی دن ایسا جاندا جدن تواڈے تے کوئی ٹیکس مسلط نہیں ہوندا. اینے کو ٹیکس لا چھڑے نے، خدا دی قسم کھا کے کہنا بندے نو سوچ آوندی. اب بجلی دے بل کئیاں دے 20 ہزار 22 ہزار نال ٹیکس جیڑا 6 7 7 8 ہزار روپیہ ٹیکس ٹھوکیا وچ. اے فیول ٹیکس ہے جی، فیول نہ ساڈا کی مقصد ہے بھائی، یہ کدا ٹیکس تے فیول ٹیکس اونوں بھی ٹھوکیا جے کو سائیکل بھی نہیں، اونوں بھی فیول ٹیکس ٹھوکیا تے نہیں. 20 ہزار بل ایک بندے دی 15 ہزار تنخواہ 20 ہزار بل آ گیا، انہیں کی کرنا. لیکن وابطہ والے بھی ایڈے نے ماشاءاللہ نیک نے کہ وہ 1 روپیہ بھی گھٹ نہیں کرتے. وہ آندے جی جنہ آ گیا ہن تھانوں دینا ہی پینا. انہیں ٹیکس ٹھوک دیتے. گڈیاں کنیاں مہنگیاں ہو گئی، جیڑی کروڑ دی سی ہن 2.25 کروڑ دی ہو، جیڑی 20 لاکھ 18 لاکھ دی سی وہ 40 لاکھ دی ہو گئی. وہ دی وجہ کی ہے؟ پاکستان دے وچ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ظالم قسم دے حکمران ہون گے جنہ دے دل چ کوئی تھوڑے واسطے رحم نہیں ہوئے گا. ظالم قسم دے انسان ظلم دی چری نہ کون دے. آئیے میں آگے چلا. آقا فرماندے نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا وَمُنِعَ الْفَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يُمْطَرُوا. جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں مالا دیاں زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے آسمان تو میہ بند ہو جائے گا. اگر بارش ہوئے گی بھی تھوڑی بہتی تے تھوڑے جانوراں دی وجہ تو ہوئے گی، تھوڑی وجہ تو نہیں ہوئے گی. ہن آ گیا نا شعبان دا مہینہ رمضان جڑا ہے زکات دا ہی ہے. کنے کو اسی جڑے زکات پوری دینے ہیں بولی الا ماشاءاللہ سارے دی میں گل نہیں کردا. اگر لاہور دے تاجر صرف لاہور دے باہر دی گل نہیں کرتا، اگر اس صحیح طرح زکات دین لاہور دی ڈویژن چ غریب رہ ہی کوئی، لیکن اسی زکات دیندے نہیں پوری. جدو زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے آسمان تو بارشاں بند ہو جان گیاں. یہ نقصان ہے. اس واسطے میرے بھائیو اپنے مالاں دی زکات پوری دیا کرو. وَلَمْ يَنْقُسُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. جدو اللہ تو دے رسول دے عہد نو توڑ دیو گے پھر تھوڑے اتے تھوڑا دشمن مسلط ہو جائے گا، مال تھوڑا ہوئے گا لے کے باہر جائے گا. ہن اللہ تو دے رسول نو توڑیا نہیں ایسا حد. اللہ تو دے رسولاں دا سودی کاروبار نہ کرو، ہی کر دے نہیں بول دے نہیں ہونے. سود لینا نہیں دینا نہیں، ہی دیندے نہیں. ائی بینکاں کو پیسے لے کے کاروبار کر دے نہیں. اللہ دے رسول نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول. قرآن کہہ رہا ہے اطاعت اللہ تو دے رسول دی کیجئے. اہی اطاعت کرنے اللہ دے رسول دی. اسی قرآن دی گل ماننے ہیں. قرآن نے کیا ماں باپ دی نافرمانی نہ کرو، اسی منی. قرآن نے کیا نماز پڑھو، ہی پڑھنے ہیں. قرآن نے کیا زکات جو ہی دینے ہیں. قرآن کہندا یتیماں دا مال نہ کھاؤ، اسی موڑنے ہیں. حدیث کہندی ہے اللہ دے رسول نے فرمایا کہ میری سنت بدعت دی ملاوٹ نہ کرو، اسی موڑنے ہیں. قرآن نے کیا اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرو. تھوڑے پاکستان چ کنے دربار نے؟ اونیاں مسیتاں نہیں جنے دربار نے. شرک ہو نہیں رہا. اللہ کہندے نے
کائنات دے لوگو شراب نہ پیو، شراباں دے اڈے نے۔ قرآن کہندا بدکاری نہ کرو، بدکاریاں دے اڈے تیرے پاکستان چ۔ آساں اللہ تے دے رسول دے عہد نو توڑیا تائیوں ہی امریکہ ساڈے تے مسلط ہے۔ اے ہن شیل پیپ کیدا باہر دی کمپنی دا، اے KFC کیدا باہر دی کمپنی دا، مکڈونلڈ کیدا باہر دی کمپنی دا۔ مال ساڈا لیکن گورا باہر بیٹھ کے مال کما رہا ہے، ساڈے ملک چوں جا رہا ہے۔ ہزاراں کمپنیاں نے تیرے پاکستان دی اندر جیڑیاں انگریزاں یہودیاں دیاں نے، اور پیسہ ایتھے کما رہے نے، ساڈے کولوں کھچ کھچ کے لے جا رہے ہیں۔ یہ نبی پاک دی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جدو اللہ تو دے رسول دے عہد نو توڑو گے پھر میں دشمن تھوڑے تے مسلط کر دوں۔ آج یہ آخری حدیث سناواں میں بات مقام۔ جگہ نے پیر فرماندے نے عزت تو ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت تو خذ الفیء دیولن، جدو مال غنیمت نو اپنا مال سمجھیا جائے گا، مال یہ جہاد اس واسطے ہوئے گا، مال مل جائے تے اسی جگیردار بن جائیے۔ اللہ اللہ اللہ، عزت تو خذ الفیء دیولن، پہلا گناہ فرمایا جدو مال غنیمت نو اپنا مال سمجھو گے، والزکاۃ مغرمن، زکات نو توان جرمانہ ٹیکس سمجھ کے دیتا جائے گا۔ ہن ایویں ہو رہا ہے نا، زکات نو جرمانہ ٹیکس اللہ دی رضا واسطے نہیں، زکات نو جرمانہ ٹیکس سمجھ کے دیتا جائے گا۔ نمبر 3 وال امانت مغنمن، امانت نو امانت سمجھ کے واپس نہیں کیتا جائے گا، امانت نو اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر لیا جائے گا۔ کسی بندے نو پیسے دے لو، مڑ کیوں آندا بھی اللہ کرے ماری جائے لینا، بولتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام نا 2 بندیاں دا جنازہ نہیں پڑھایا، ایک مکروز دا تے ایک خودکشی کرنے والے دا، جنہیں خودکشی کی دا جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا، صحابہ نو کیا تسی پڑھ کے دفن کر، مکروز دا بھی نہیں پڑھایا۔ تے قرضہ ایک ایسا گناہ ہے جڑا شہید نو بھی معاف نہیں۔ نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھان لگے، آپ نے فرمایا بھی انہیں کہے دا قرض تے نہیں دینا۔ ایک صحابی پیچھے کھڑا، اللہ رسول نے 2 دینار قرض دینا، 2 روپیے 2000 نہیں، 2 لاکھ نہیں، صرف 2 دینار۔ آپ نے فرمایا تھا جنازہ پڑھو۔ ایک صحابی پیچھے کہنے لگا اللہ رسول ہن تسی کھڑے ہو، جنازہ پڑھاؤ دا 2 دینار قرض میں دے دیاں۔ آپ دوجے دن وہ گھر چل کے بھی 2 دینار دیتے نہیں کہ نہیں، تیجے دن پھر، چوتھے دن پھر، 5ویں دن پھر، ہائے جدو 6ویں دن انہیں دیتے نا تے آقا فرماندے نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تے اسی آنے اللہ کرے پہلو میٹھے بن کے لینے، بعد جانے وہ تھانے تے کچہری جتھے لے جانے نہیں لے ایڈا کیڑا مسئلہ ہے۔